آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حمل کے پہلے منتھ میں لڑکیوں کو اپنی صحت کا خیال کیسے رکھنا چاہیے تاکہ جو پورے 9 ماہ کی پریگننسی ہوتی ہے اس میں کوئی کمپلیکیشنز نہ ہوں اور بچہ اور ماں دونوں صحت مند رہیں۔ اور اکثر لڑکیوں کو اس وقت اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ پریگننٹ ہیں، اور خاص طور پر وہ لڑکیاں جن کی فرسٹ پریگننسی ہوتی ہے، جو پہلی دفعہ شادی کے بعد پریگننٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ کو پتہ چلے، آپ کا جو رزلٹ ہے وہ پازیٹیو آئے اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ پریگننٹ ہیں، تو یہ جو 10 کام میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں یہ آپ لوگوں نے لازمی کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی غذا کا خاص خیال رکھیں گے۔ آپ اپنی جو ڈائٹ ہوگی اس میں تازہ پھل اور سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھائیں، اور دودھ اور دودھ سے بنی چیزیں جیسے دہی ہو گیا، چیز ہو گئی، پنیر جس کو ہم کہتے ہیں، اور مکھن ضرور شامل کریں۔ اس سے آپ موٹے نہیں ہوں گے۔ بہت ساری متس ہیں کہ یوگرٹ کھانے سے یا چیز کھانے سے یا مکھن جو بٹر ہوتا ہے کھانے سے آپ موٹے ہو جاتے ہیں، تو یہ ساری متس ہوتی ہیں۔ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنی روٹین کے حساب سے واک کریں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ پروٹین والے کھانے جو ہوتے ہیں اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کریں، جیسے کہ انڈا ہو گیا، گوشت ہو گیا، فش ہو گئی، یا مختلف دالیں جو ہوتی ہیں وہ آپ لوگ بنا کر، اس میں پروٹین ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں بنا کر بھی آپ لوگ کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فولیٹ اور فولک ایسڈ سے بھرپور سبزیاں جو ہوتی ہیں، یا سبز پتوں والی جو سبزیاں ہوتی ہیں جیسے پالک اور میتھی جو ہوتی ہے وہ آپ لوگ کھا سکتے ہیں، اور یہ مزے کی بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مزے کی نہیں ہوتی، بہت مزے کی ہوتی ہیں، تو ان کو اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کریں۔ اس کے علاوہ جو زیادہ آئلی چیزیں ہوتی ہیں، باہر کی جو چیزیں ہوتی ہیں زیادہ آئلی جو ہوتی ہیں، جو اسپائسی ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جو جنک فوڈ ہوتا ہے، تو اس سے لازمی پرہیز کریں۔ اگر آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ کریونگز ہو رہی ہیں باہر کے کھانے کی، تو آپ لوگ منتھ میں ایک بار کھا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس سے پرہیز ہی رکھیں، کیونکہ یہ نہ آپ کے لیے اچھا ہوگا اور نہ ہی آپ کے آنے والے بچے کے لیے یہ ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد فولک ایسڈ اور سپلیمنٹس کا آغاز کریں۔ حمل کے پہلے منتھ میں فولک ایسڈ کا استعمال جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ بچے کا جو برین ہے، جو دماغ ہوتا ہے، اور پیچھے جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اس کو صحت مند، اس کی جو گروتھ ہے وہ صحت مند گروتھ کے لیے جو ہے یہ فولک ایسڈ وغیرہ اور مختلف جو سپلیمنٹس ہیں یہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر سے آپ لوگ کنسلٹ کریں گے اور فوراً جو ہے فولک ایسڈ کی گولیاں شروع کرنی چاہیے آپ کو، آپ کی جو پریگننسی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو وائٹامن ڈی یا پھر آئرن کی ڈیفیشنسی ہے، کمی ہے ان کی، تو سپلیمنٹس لینا بھی آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا، اور خاص طور پر جب آپ پریگننٹ ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو ویسے ہی وائٹامن ڈی کی جو ڈیفیشنسی ہے، کمی ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پانی اور ہائیڈریشن کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے۔ پانی کی کمی سب کو ہی پتہ ہوگا کہ حمل کے دوران بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس لیے دن بھر میں ویسے بھی کہا جاتا ہے کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی آپ لوگوں نے لازمی پینا ہے۔ 8-10 گلاس کچھ بھی نہیں ہوتے، لیکن آپ لوگ ان کو پی سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی پی سکتے ہیں، لیکن 8 سے 10 گلاس آپ لوگوں نے ڈیلی لازمی پینے ہیں۔ اس سے کم مت پئیں کیونکہ ڈی ہائیڈریشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے فریش جوسز لے سکتے ہیں۔ فریش جوسز باہر والے نہیں، گھر میں بنا کر آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر سردیاں چل رہی ہیں تو آپ لوگ سوپس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سوپ بھی کیونکہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے تو ایک طرح سے ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوتی، لیکن جو کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہوتی ہیں، فزی ڈرنکس ہوتی ہیں، یا کیفین والی ڈرنکس، یا پھر انرجی ڈرنکس وغیرہ جو ہوتی ہیں، ان سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ پریگننسی میں یہ بالکل بھی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اچھا، نمبر 4 پر آ جاتا ہے اپنے آرام اور نیند کا خاص خیال رکھیں۔ بہت ساری لڑکیاں اس چیز کو سکپ کر دیتی ہیں اور ان کی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ پہلے مہینے میں جسم کو آپ لوگوں کو پتہ ہے زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے روزانہ کم از کم 8 گھنٹے کی نیند لیں، کیونکہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ ایک نارمل بندہ جو ہے وہ ڈیلی رات کو 8 گھنٹے کی نیند لیتا ہے، اور اگر آپ لوگ 8 گھنٹے کی نیند نہیں لیں گے تو آپ کا پورا دن جسم جو ہے وہ درد کرے گا۔ یہ چیز آپ لوگ نوٹ کر کے دیکھ لیں۔
اس کے علاوہ تھکن یا چکر آنے کی صورت میں آرام ضرور کریں، کیونکہ پریگننسی میں یہ ایک نارمل سی بات ہے، آپ کو بہت جلدی تھکن ہو جاتی ہے، آپ کا جسم جو ہے وہ تھک جاتا ہے یا آپ کو چکر آتے ہیں، تو یہ چیزیں پریگننسی میں نارمل ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ محنت والے کام جو ہوتے ہیں یا پھر بھاری سامان اٹھانے سے پرہیز کریں، کیونکہ خدا نخواستہ اگر آپ لوگ بھاری سامان وغیرہ اٹھائیں گے تو آپ لوگوں کا مس کیریج جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 5 پر آ جاتا ہے اپنے ذہنی سکون کا خیال رکھیں اور خوش رہنے کی کوشش کریں۔ یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے پریگننسی میں، اور ماں کے ذہنی سکون یا ذہنی صحت کا جو اثر ہے وہ بچے کی صحت پر اثر کرتا ہے۔ یہ بات آپ لوگ ذہن نشین کر لیں، یہ اثر بچے پر ضرور پڑتا ہے۔ ماں خوش ہے تو اندر بچہ خوش ہوگا، ماں اگر سٹریس میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، تو وہ برا ایفیکٹ جو ہے، نیگیٹو ایفیکٹ جو ہے وہ بچے پر پڑے گا۔ خود کو پازیٹیو ماحول میں رکھیں، سٹریس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اپنے کلوز فرینڈز یا کلوز لوگ جو ہیں جن کے ساتھ آپ لوگوں کو ٹائم سپینڈ کرنا اچھا لگتا ہے تو ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، پازیٹیو لوگوں میں رہیں، پازیٹیو لوگوں میں بیٹھیں، نیگیٹو لوگوں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے آپ لوگ سٹریس لیں گے اور اس کا اثر جو ہے وہ بچے کی صحت پر پڑے گا۔ اس کے علاوہ نمبر 6 پر آتا ہے نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کریں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ پہلے مہینے میں کچھ چیزوں سے دور رہنا ضروری ہے، جیسے کہ کیفین کی زیادہ کوانٹٹی، جیسے کافی یا پھر انرجی ڈرنکس جو ہیں ان کو کم کر دیں۔ انرجی ڈرنکس کو تو میرے خیال سے آپ لوگ ختم ہی کر دیں، کافی وغیرہ آپ لوگ لے سکتے ہیں لیکن کوانٹٹی کو تھوڑا کم رکھیں۔ اس کے علاوہ بغیر ڈاکٹر سے پوچھے کوئی میڈیسن اپنی مرضی سے یا کسی کے کہنے سے نہیں لینی۔ یہ لڑکیاں بہت زیادہ کرتی ہیں، ادھر ادھر نیبرز وغیرہ سے پوچھ کے آپ لوگ جو میڈیسنز ہیں یا کوئی ٹیبلٹس ہیں، کوئی چکر آ رہے ہیں تو آپ لوگ ان سے پوچھ کر لے لیتی ہیں۔ یہ غلطی آپ لوگوں نے کبھی نہیں کرنی۔ آپ لوگوں کو نیبرز جو ہیں وہ صحیح سے گائیڈ نہیں کر سکتے، ایک ڈاکٹر ہی ہے جو آپ کو صحیح سے گائیڈ کر سکتا ہے۔ ہر کسی کی پریگننسی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک بندی اگر اپنی پریگننسی میں یہ والی دوائی لے رہی ہے تو آپ نے بھی وہی لینی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ اور زیادہ اسپائسی اور آئلی چیزیں جیسے کہ پہلے ہی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ کم کر دیں تاکہ کوئی اسٹمک ایشوز نہ ہو۔ زیادہ تر ہارٹ برننگ شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس آئلی اور اسپائسی چیزیں کھانے سے ہوتی ہے، تو اس سے مکمل طور پر پرہیز کریں تاکہ کوئی فردر ایشوز وغیرہ آپ لوگوں کو نہ ہوں۔ اس کے علاوہ نمبر 7 پر آتا ہے جیسے ہی آپ کا پریگننسی ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ جائے تو اپنی گائنیکولوجسٹ سے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کنسلٹ کرنا ہے اور مکمل ٹیسٹ اور چیک اپ کروائیں تاکہ اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے تو اس کو بر وقت پکڑا جا سکے، شروع میں ہی پکڑا جائے وہ، تاکہ آگے جا کر کوئی کمپلیکیشنز نہ ہوں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر کے دیے گئے اسکیجول کے مطابق اپنے فالو اپ وغیرہ لازمی کریں، اور اگر ڈاکٹر اجازت دے تو ہلکی پھلکی واک یا لائٹ ایکسرسائزز شروع کر دیں۔ کوئی کمپلیکیشنز اگر کسی کی نہیں ہوتی تو وہ رننگ وغیرہ بھی کر سکتا ہے، باہر ملک کی لڑکیاں یہ سب کرتی ہیں، لیکن اگر کسی کی کمپلیکیشنز ہیں، کوئی کمپلیکیشنز ہیں ان کے ساتھ ان کی پریگننسی میں، تو وہ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اور صبح یا شام کی جو واک ہوتی ہے وہ جسم کو فریش رکھتی ہے اور بلڈ فلو کو بہتر کرتی ہے، تو واک آپ لوگ اپنی پورے 9 منتھس میں لازمی کریں۔ واک سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹرکٹ ایکسرسائزز جو ہوتی ہیں ان سے مکمل طور پر پرہیز کریں، وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنی، لائٹ ایکسرسائزز آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ نمبر 9 پر آتا ہے کہ پریگننسی کے ارلی سمٹمز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرسٹ منتھ میں کچھ عام علامات ظاہر ہو سکتی ہیں، جیسے آپ لوگوں کو تھکن ہو رہی ہے، الٹی آ رہی ہے یا متلی وغیرہ ہو رہی ہے، یا پھر سینے میں بھاری پن محسوس ہو رہا ہے، بار بار یورین پاس کرنا، موڈ سوئنگز کا آنا، یہ سب جو ہیں یہ نارمل سمٹمز ہیں۔ لیکن اگر آپ کو بلیڈنگ شروع ہو جائے یا شدید پین شروع ہو تو فوراً ڈاکٹر سے آپ لوگ رابطہ کریں، اس چیز کو آپ لوگوں نے لائٹ نہیں لینا۔ اس کے علاوہ نمبر 10 پر آتا ہے پازیٹیو تھنکنگ، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں۔ فرسٹ منتھ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ماں کی خوشی اور اطمینان۔ یاد رکھیں آپ کی ہر خوشی اور سکون بچے کے دل و دماغ پر اثر ڈالتے ہیں، اس لیے پازیٹیو سوچ کے ساتھ یہ سفر شروع کریں۔
پریگنینسی سے متعلق ٹپس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔